آپ سب ذمہ داروں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. تاریخ میں دیکھیے بچے بھی نکلے ہیں، جوان بھی نکلے ہیں، بزرگ بھی نکلے ہیں. تاریخ میں کوئی ایسا گھر، کوئی ایسی خاتون، کوئی ایسا بھائی نہیں ہے، کوئی ایسا بیٹا نہیں ہے کہ جس نے باپ کو روکا ہو، بھائی نے بھائی کو روکا ہو، یا بیوی نے اپنے شوہر کو روکا ہو، یا ماں نے بیٹے کو روکا ہو. کوئی تو ہو. کسی نے نہیں روکا. اللہ اکبر. تو مدعا یہ ہے کہ جیسے جذبے جانے والوں کے تھے ویسے جذبے پیچھے رہ جانے والوں کے بھی تھے. گھر والوں کے بھی سارے جذبات ایسے ہی تھے، سالڈ. ایک ہی موقف تھا، بڑا مضبوط موقف تھا کہ ہم یہ جان جو ہے وہ ہتھیلی میں رکھ کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وار دیں گے. 17 رمضان المبارک، معرکہ حق و باطل، یوم فرقان، غزوہ بدر، یہ وہ معرکہ ہے کہ جس میں مسلمان جو ہے وہ 1000 کے لشکر سے ٹکرا گئے. فقط جذبہ ایمانی اور توکل علی اللہ کے بھروسے پر. ورنہ اگر جنگی کیفیت کو دیکھا جائے تو بے سر و سامان ہی تھی تقریباً. نہ گھوڑے جو ہے وہ مکمل تھے، اور نہ تلواریں مکمل تھیں، اور نہ نیزے مکمل تھے. تو یہ اس بات کو واضح کر دیا کہ جنگیں جو ہے وہ جذبہ ایمانی سے جیتی جاتی ہیں. اور پھر اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اس سچائی کو دیکھا، ان کے جو ہے وہ جذبہ ایمانی کو دیکھا، تو پھر ان کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کو نازل فرما دیا. یہ ایک ایسی کامیابی تھی، اور اسلام اور کفر کی پہلی جنگ تھی، پہلا غزوہ تھا جس نے مسلمانوں کا رعب بڑھا دیا، جس نے کفار کو ذلت اور رسوائی سے دوچار کیا، جس نے مسلمانوں کے لیے نئے راستے کھولے، اور کفار جو ہے وہ مسلمانوں پر جو ہے وہ مسلمانوں سے ہمیشہ اب خائف رہنے لگے. یہی وجہ تھی کہ بعد میں جنگیں تو ہوئیں، لیکن وہ اس جنگ کے جو ہے وہ بدلہ لینے کے لیے تھی، کیونکہ اسی جنگ میں بڑے بڑے کفار نامور سردار مارے گئے. یہ غزوہ بدر کا بیک اپ یہ ہے کہ حضرت ابو سفیان جو کہ ابھی اسلام نہیں قبول کیا تھا، تو سب کا مال لے کے قافلے کی صورت میں آ رہے تھے. تو انہیں یہ شک ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کو ہم نے تنگ کر کے ہجرت کے لیے مدینہ کی طرف بھیجا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اب مسلمان جمع ہو کر کے سارا قافلہ لوٹ لیں. تو ادھر مسلمانوں نے بھی تیاری کی، تو یہ سلسلہ جو ہے وہ چلا. لیکن وہ ہوشیاری سے سمندر کے کنارے راستے سے چلے گئے، لیکن انہوں نے وہیں سے ایک وفد کو بھیجا، ایک قاصد کو بھیجا کہ اہل مکہ کو کہہ دو کہ اے اہل مکہ، اس میں تم لوگوں کا بھی مال ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، اناج ہے، تو یہ اگر قافلہ لٹ گیا تو سب جو ہے وہ روڈ پہ آ جاؤ گے، سڑک پہ آ جاؤ گے. اور وہ جو قاصد تھا وہ بڑا ہوشیار تھا. آپ دیکھیے اہل عرب کتنی کیپیسٹی رکھتے ہیں. وہ جب آیا نا تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنی جو جس سواری پہ آیا تھا، ناقہ پہ، اونٹنی پہ، اس نے جو ہے وہ تلوار سے اس کا ناک کاٹ دیا، اس کو زخمی کر دیا، اپنا قمیض پھاڑ لیا، سر میں مٹی ڈالی. اچھا، اب وہ اونٹنی جو ہے وہ درد سے بلبلاتی تھی اور منہ کو ایسے ایسے کرتی تھی، تو وہ خون جو نکلتا تھا تو اس کے فوارے آتے تھے. ایک ہیبت ناک کیفیت اس نے پیدا کر دی جسے دیکھ کے سب کے دل دہل گئے. یہ کیا قیامت آ گئی، قیامت کیا آ گئی. اور وہ آ کے چیخا، اس نے کہا لٹ گئے، برباد ہو گئے. تو پھر یہیں سے سب نے فوراً جو ہے وہ تیاری باندھی، اور تیاری باندھ کے کسی نے کھانا اپنے ذمے لے لیا، کسی نے سواریاں، اور سب 1000 کا لشکر لے کے چلے.
تو راستے میں انہیں پیغام مل گیا تھا کہ اب قافلہ امن میں ہے، واپس آ جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں جی، اب اس قصے کو مکا کے ہی واپس جائیں گے۔ تو پھر یہ آگے بڑھے، اجل انہیں کھینچ کے لا رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو بدر کے مقام پر یہ جنگ ہوئی، دا بیٹل آف بدر۔ بدر آپ جانتے ہیں کہ چاند کو بدر کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی جگہ تھی، یہاں کنویں بھی تھے، لیکن یہاں پر اکثر جو ہے نا ایک وہ جوہر تھا کہ جس میں پانی بارش کا کھڑا رہتا تھا، اور جب رات ہوتی تھی تو عرب کے صحرا میں وہ چاند جو ہے وہ پانی میں آتا تھا، اس کا عکس، تو وہ سارا ایسا پھیل جاتا تھا۔ تو اس لیے مکمل چاند کو بدر کہتے ہیں۔ ہلال بھی کہتے ہیں چاند کو، لیکن اس کی کیفیت دوسری ہے، چاند کے کئی نام ہیں۔ تو بدر اس کو کہا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جان نثاروں کے ساتھ وہاں پہنچے۔ کل جمعۃ المبارکہ میں آپ نے اس کی ڈیٹیل سنی ہے کہ جانے سے پہلے کس نے کیا کیا کوشش اور کیا کیا کاوش کی۔ میں آپ سب ذمہ داروں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ تاریخ میں دیکھیے بچے بھی نکلے ہیں، جوان بھی نکلے ہیں، بزرگ بھی نکلے ہیں۔ تاریخ میں کوئی ایسا گھر، کوئی ایسی خاتون، کوئی ایسا بھائی نہیں ہے، کوئی ایسا بیٹا نہیں ہے کہ جس نے باپ کو روکا ہو، بھائی نے بھائی کو روکا ہو، یا بیوی نے اپنے شوہر کو روکا ہو، یا ماں نے بیٹے کو روکا ہو۔ کوئی تو ہو، کسی نے نہیں روکا۔ اللہ اکبر۔ تو مدعا یہ ہے کہ جیسے جذبے جانے والوں کے تھے ویسے جذبے پیچھے رہ جانے والوں کے بھی، گھر والوں کے بھی سارے جذبات ایسے ہی تھے، سالڈ، ایک ہی موقف تھا، بڑا مضبوط موقف تھا کہ ہم یہ جان جو ہے وہ ہتھیلی میں رکھ کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وار دیں گے۔ پھر یہ جنگ ہوئی۔ مسلمان جس جگہ ٹھہرے تھے بظاہر یہ ریت والی زمین تھی، اور کفار جہاں ٹھہرے تھے وہ چیکنی مٹی تھی۔ تو پھر اللہ رب العزت نے بارش بھی نازل فرمائی، تو ریت والی جگہ نے پانی پیا تو یہ تھوڑی مضبوط ہو گئی، اور وہاں کیچڑ ہو گیا۔ اور پھر جو ہے وہ جب جنگ شروع ہوئی تو پہلے جنگوں میں جو ہے وہ ایک ایک بندہ آ کے لڑتا تھا، اپنا جو ہے نا مقابلے والا مانگتا تھا اور لڑتا تھا۔ تو اسی طرح کا یہ سلسلہ ہوا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبیدہ بن حارث، حضور علیہ السلام کے چچا تایا جناب حارث، جو کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے بیٹے ہیں، ان کے بیٹے ہیں یہ عبید اللہ۔ تو یہ لڑے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار میں اپنے مد مقابل کو واصل کر دیا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر دیا، لیکن ان کی طرف سے ابھی سلسلہ جاری تھا۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں آگے بڑھ کے پھر ان کی مدد کر کے انہیں بھی وہ کر دیا۔ اب گمسان کا رن پڑا تھا۔ عتبہ، شیبہ، ابو جہل، یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے نام کا سکہ چلتا تھا، نہ صرف عرب بلکہ دیگر جگہوں پر جہاں پر قافلے ہوتے تھے انہی لوگوں کی بات چلتی تھی، اور انہی لوگوں کا طوطی بولتا تھا۔ لیکن حضور علیہ السلام نے میدان جنگ کا نقشہ کھینچا، صحابی رسول صلی اللہ تعالی وسلم ساتھ تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کل یہاں پر عتبہ پڑا ہوگا، وہاں شیبہ پڑا ہوگا، یہاں ابو جہل پڑا ہوگا۔ جنگ ختم ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام تشریف لائے، اور ہم نے دیکھا کہ جس جس جگہ پر جو نشاندہی جس کے لیے کی گئی تھی وہ وہیں پر جو ہے وہ واصل جہنم ہوا۔ آپ کو کتنا زبردست قسم کا ایک نتیجہ ملا ہے۔ ابھی جنگ ہوئی نہیں، جنگ کل ہوگی۔ حضور پہلے نشانی لگا کے بتا رہے ہیں کہ غلاموں یہ وہ غیب کی خبریں ہیں جو اللہ اپنے نبیوں کو عطا فرماتا ہے۔ ابھی حضور علیہ السلام نے ان کے گڑھوں پہ کھڑے ہو کے فرمائیں گے ہاں بھائی اب سناؤ، تم نے مزہ چکھ لیا، تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمنی کر کے مزہ چکھ لیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مردے بھی سنتے ہیں؟ فرمایا یہ زندوں سے زیادہ سنتے ہیں۔ وہ جو مردہ بدبخت ہے، کافر ہے، وہ سنتا ہے۔ اللہ اکبر۔
تو جو ایمان والے ہیں، جو نیک ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، ان کی قوت سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ اب جس کی عقل میں پردہ پڑ جائے میاں، روکنے والی تو ہے کوئی نہیں بات، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ اپنے پیاروں میں سے جسے چاہے کل کی خبر دے دے. دیکھیے نا، ابھی ہم لوگ آدھا پاکستان، آدھے سے زیادہ پاکستان پہلے ہی نتیجہ نکال کے بیٹھا ہوا کہ جنگ ہو رہی ہے، ہوگی نہیں ہوگی، طیارہ فلاں کا گر گیا، کس نے گرایا، وہ پاکستانی پہلے سے نتیجہ نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور حیرت ہے کوئی چیلنج نہیں کرتا. پرسوں بات ہوئی تھی پیٹرول شارٹ ہو جائے گا. اچھا پیٹرول شارٹ ہو جائے گا تو ہم نے کہا بھائی چلو بھائی پیٹرول ڈلوا لیتے. تو جس کو ہم نے بتایا کہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں پیٹرول ڈلوانے، اسی نے حیرت کی، یار کیا ہو گیا مولوی صاحب؟ ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، افواہ ہی صحیح. تو وہ پیٹرول ڈلوا لیا، پیٹرول بھر لیا، لے لیا سب، اور رات کو وہی نمونہ ہو گیا سب. خیر یہ کتنے دن چل جائے گا، اصل تو اس کے ساتھ ہی جینا ہے، 10 دن 15 دن کیا چلے گا. تو مقصد یہ ہے، مدعا یہ ہے کہ عام آدمی بھی کہہ دیتا ہے لے میری بات لکھ لو ایسا ہوگا ہے، تو لوگ اپنے اس کو بڑے بوڑھے کو چیلنج نہیں کرتے. اللہ اکبر، جو اللہ کے نبی ہیں، انبیاء علیہ السلام ہیں، جو اولیاء کاملین ہیں کہ جن کو قرب خداوندی حاصل ہے، فرمایا نا کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے. اور پھر قرب ایسا ہوتا ہے کہ لب اس کے ہلتے ہیں کہ اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں، اور ہاتھوں کے بلند ہونے کے بعد اللہ رب العزت فوراً سے اس کی دعا کو قبول فرما لے. خیر یہ جنگ ہوئی اور مسلمانوں کا نقصان بہت کم ہوا. بظاہر تو یہ تھا کہ نقصان زیادہ ہونا چاہیے تھا معاذ اللہ، لیکن نہیں ہوا. اللہ کی مدد سے ان کا بڑا نقصان ہوا. 70 نامور لوگ مارے گئے اور باقی بھاگ گئے میدان چھوڑ کے. 70 پکڑے گئے، قابو آ گئے، جن میں بڑے بڑے نامور لوگ تھے. خود حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا بھی تھے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس مشاورت منعقد کی، سب سے رائے مانگی کہ اپنی اپنی رائے کا اظہار کیجئے کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. سب نے اپنی اپنی رائے دی، اور آخر یہ والی رائے تسلیم ہو گئی کہ بھائی ان میں سے جو کوئی فدیہ دے دے وہ اپنے آپ کو آزاد کرا دے، اور جو کوئی فدیہ نہیں دے سکتا اور وہ پڑھا لکھا ہے تو وہ مسلمانوں کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے، اسے آزادی مل جائے گی. اچھا ویسے آپس کی بات ہے کہ اسکول کی تعلیم پہ ہر مولانا لوگ بولتے ہیں اور پبلک نہیں سمجھتی کہ ان کو اسکول کی تعلیم سے کوئی پرابلم ہے، ہچز ہے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. یہ حدیث بڑی روشن کی طرح آیا ہے، اور آپ سب اب نتیجہ نکالتے ہیں. گفتگو سے میں نے اندازہ لگایا کہ اشارہ بھی یوں کر کے کر دو تو آپ کی زبان میں نکلتی، نتیجہ نکالتے ہیں. تو آپ نے کیا نتیجہ نکالا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں کہ جو پڑھے لکھے ہیں وہ ہمارے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں تو انہیں آزادی مل جائے گی. تو وہ جو پڑھے لکھے تھے وہ کیا پڑھے لکھے تھے؟ اگر ان کے پاس کون سی تعلیم تھی؟ اسلامی مذہبی مفتی کیا ڈگری تھی؟ تو مولویوں کو کہاں سے چڑ ہوگی؟ سب مولوی جانتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ جن کے جو ہے وہ پردے ہٹے ہوئے ہیں وہ آسانی سے رزلٹ نکالتے ہیں. نتیجہ آپ نے بھی نکال لیا کہ وہ جو دنیاوی لکھت پڑھت تھی نا، جو حساب کتاب میں کام آتی تھی، میتھمیٹکس یا پھر لکھنے میں خط و کتابت وہ تو شاعری وائری کرتے تھے نا، خط و کتابت لکھنے میں. اور بھی وہی چیز ہوئی اللہ الصمد کہ بعد میں جن کو نہیں لکھنا پڑھنا آتا تھا انہوں نے سیکھا. پھر انہی میں سے کئی نے جو ہے وہ کاتب وحی بن گئے اور کئی جو ہے وہ کاتب حدیث بن گئے. کتنا بڑا فائدہ ہوا. تو یہ دنیاوی علم ہی ان کے پاس تھا. بہرکیف یہ طے پایا اللہ الصمد. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے کہ اے پیارے بھتیجے صلی اللہ تعالی وسلم، آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس اتنا مال ہے نہیں، تو قرابت بھی ہے، تو ہم اتنا مال کہاں سے دیں؟ غیب دا نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیارے چچا جان،
وہ جو 40,000 درہم تھے، جنگ میں آنے سے پہلے کی رات آپ میری چچی ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ وہ ان کے حوالے کر رہے تھے کہ اگر جنگ میں کچھ ہو گیا تو اتنے فضل کو دے دینا بیٹے کو، اتنے فلاں بیٹے کو دے دینا، اتنے خود رکھ لینا۔ تو پیارے چچا آپ کے پاس وہ رقم تو ہے، اللہ الصمد۔ یہی وہ وقت تھا جب دل کی کیفیت بدلی، دل کی دنیا بدلی، اور چہرے سے رنج و الم دور ہوا، اور چہرے پر ایک سکون کی کیفیت طاری ہوئی۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم یقیناً آپ سچے ہیں، آپ کا دین سچا ہے۔ اس بات کو تو میرے بچے بھی نہیں جانتے، وہ بھی سوئے ہوئے تھے، صرف میں اور میری بیوی جانتے تھے، کسی پڑوسی کو دائیں بائیں کسی کو معلوم نہیں، کسی کو نہ میں نے خبر تھی نہ انہوں نے بتایا۔ تو ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ کے رب نے آپ کو یہ غیب کی خبر عطا فرمائی ہے، دین سچا ہے۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اسی وقت جو ہے وہ آپ حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ بتائیے یہ کتنی بڑی غیب کی خبر ہے۔ اب اندھوں کو کیا نظر آئے، وہ تو اعتراض ہی کرتے ہیں کہ معاذ اللہ غیب نہیں جانتے تھے، فلاں نہیں ہے، معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ اللہ سمجھ کہ یہ عقل پہ ایسے پردے جو ہے وہ پڑ گئے، ورنہ یہ بہت بڑی جو ہے وہ خبر ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ ملتی جلتی ایک روایت ہے جو کہیں کہیں کتابوں میں جو ہے وہ ملتی ہے، اور جو ہے وہ کتابوں سے یاد آتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے سال سے لے کے اس سال تک کتنے مسائل بدل گئے، کتنی جدیدیت آ گئی۔ تو بتائیے کہ ہم جیسا مولانا اس مہنگے دور میں مہنگی کتابیں کہ جن کی قیمت بہت بڑھ گئی، کہاں سے وہ لے گا، کہاں سے لیں گے؟ آگے تیاری تو کریں گے نا۔ اگر آپ کے پاس آٹا نہیں ہے، آپ کے پاس دلیا نہیں ہے، تو آپ شام کو کیا پکائیں گے، کیا سحری کریں گے؟ نہیں ہے نا، مشکل ہے۔ تو علماء کی مشکلات کو سمجھیں ذرا کہ اتنی مشکل سے پتہ نہیں کیا کیا کہاں کہاں بھاگ مسئلہ نکال کے بیان کرتے ہیں، اور ادھر مولوی صاحب بولنا شروع ہوئے، ادھر ہم یوں کر کے بھاگ جاتے ہیں، ادھر بولنا شروع ہوتے ہیں، ادھر ہم یوں کر کے بھاگ جاتے ہیں کہ گویا ہماری نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ ایک ایک حدیث کا نچوڑ نکالنا ہے، پھر اپنے مسلک کو ثابت کرنا ہے، پھر دوسروں کو جو وہ زیر کرنا ہے۔ شان اولیاء ہو یا شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ہو، اس کی بلندی کے لیے سر توڑ کوششیں کرنی ہیں، اور تھوڑا سا اپریشیٹ کیا کریں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو جو ہے وہ یہ آپ کریں گے تو آپ کا اپنا ہی فائدہ ہوگا، اپنا ہی بھلا ہوگا کہ آپ نے دین کے جو نا ان کے ساتھ آپ نے محبت بھرا انداز اپنایا ہے، ورنہ تو ٹھیک ہے جو چل رہا ہے۔ خیر، تو اسی سے ریلیٹڈ کتابوں میں کہیں کہیں یہ واقعہ بھی ملتا ہے۔ اب ہمارے پاس وہ پورے ماخذ نہیں ہے تو ہم جو ہے وہ کس طرح سے وہ کریں کہ جب قیدیوں کو باندھا گیا نا، دھوپ میں بٹھا دیا گیا، ظاہر ہے صاحبان اتنے ہی تھے، ایک عریشہ لگایا ہوا تھا، عریشہ، آپ نے پہلی دفعہ شاید یہ لفظ سنا ہو، ایک عریشہ صاحبان، کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ تھے، اور جو ہے وہ جب جنگ ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون ہے جو اس عریشے پر پہرا دے گا؟ اب سب جانتے تھے کہ سب جو ہے وہ دشمن ادھر ہی وار کریں گے۔ تو ابھی اس سے پہلے کہ کوئی بولتا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میں جانوں اور عریشے کی پہرا داری جانے۔ کیا بات، ایسے ہی نہیں رب نے رتبے عطا فرمائے، ایسے ہی نہیں اللہ رب العزت نے چنا۔ تو عزیزان محترم، دھوپ میں باندھ کے بٹھایا ہوا تھا، سایہ تو تھا نہیں، ایک عریشہ تھا، تو اب سایہ نہیں تھا، تو اس میں جو ہے وہ پانی پلانے والی عورتیں بھی ساتھ آتی تھی، آپ کو معلوم ہے، مرم پٹی کرنے والی۔ تو ایک عورت کا بچہ بھی جو ہے وہ گرفتار تھا، دھوپ میں تھا، تو وہ دوڑتی ہوئی آئی، اس نے اپنا دوپٹہ جو ہے اس کے اوپر کر دیا کہ میرے بیٹے کو دھوپ نہ لگے۔ یہ منظر ایسا منظر تھا کہ جسے دیکھ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے دلوں میں ایک احساس جاگا۔ بعض روایتوں میں آنکھوں میں پانی آیا کہ کوئی ایسا بھی ہے، ایسی بھی جو ہے دنیا میں ہے کہ اپنے سر پہ دھوپ لے لی اور بچے پر سایہ کر دیا۔
اس ماں کی محبت کتنی اعلیٰ ہے. پھر وہاں جا کر کے فرمایا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ماں سے 70 گنا بڑھ کے اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے. تو یہ 70 والا نہیں ہے بلکہ کثرت. 70 سے مراد ہے کثرت, کیونکہ 70 ایسا عدد ہے جو 50 کو کراس کر کے اب 100 کی طرف چلا گیا ہے تو کثرت ہے. تو فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں سے بڑھ کے محبت فرماتا ہے. وہی رب آپ سے مجھ سے بڑھ کے محبت فرماتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ کا قرب حاصل کریں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.